کشکول معرفت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں: انمول موتی، شعبے کا ازادہ اور لطائف علمی. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہو چکا ہے. ہم دوسرے سیگمنٹ یعنی شعبے کا ازادہ کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، مولانا مفتی منیر احمد اخند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بے تحاشا کالز ہیں، تو ہم ان چاہنے والوں سے بات چیت کریں گے اور پھر اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. تو کیوں نہ ہم اپنی کال لیں. مفتی صاحب کال لے رہے ہیں. تو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میراج سے بول رہی ہوں. جی مجھے بات کرنا تھا کہ کبوتر اڑنے سے اور اس کو چیل پکڑنے کے لیے جا رہی تھی اسٹور. اس کے بعد میں پھر ٹیچر آ گیا اور ٹیچر نے اس کو ایک کیا. مجھے آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہیں. ذرا آپ فون میں بات کیجیے دوبارہ سے پلیز. میں آفس میں ہوں اس لیے میں ایسا بول رہی تھی. جیسے کبوتر جو رہے تھے اس کے پیچھے بلی لگی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ٹیچر آ کے کبوتر کو پکڑ لیا اور اس کے بعد چیل آ گئی ہے. چیل سے آپ کا سگنل خراب ہے. مجھے صرف یہ پتا چلا کہ آپ کسی خواب کی بات کرنی ہے کہ کبوتر اڑ رہے تھے اور بلی آ رہی تھی کچھ. I'm sorry, آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی دوسری کال. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال تو بہت. السلام علیکم حضرت، آپ کیسے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. حضرت میں رخسانہ بات کر رہی ہوں کیلگری سے. بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی. جی جی. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے خود جمعہ کی نماز جو ہے وہ عورتیں تو گھر پر ہی پڑھتی ہیں، لیکن بعض لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خطبہ سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے گھر پہ بھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسرا ایک میرا سوال یہ ہے کہ بعض جو ہم دعائیں ہماری روزمرہ کے اس میں ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنی ہے، جیسے میرا ہدف ہے میں نے یہ پڑھنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، لیکن بعض دفعہ نہیں پڑھ پاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ آپ کو کوئی ایسی کوئی طاقت ہے جو آپ کو روک دیتی ہے پڑھنے کے لیے. تو میرا بس یہ آپ سے سوال ہے، پلیز آپ اس کے جواب دے دیجیے. جی جی. ہاں جی، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ عورتیں جمعے کی نماز گھر پہ پڑھتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے. لہذا اگر کبھی پڑھنا بھی ہو تو اگر مسجد کے اندر سیپریٹ انتظام ان کے آنے جانے کا، ان کی جو سیپریٹ جیسے یہاں امریکہ میں عام طور پہ ہوتا ہے، تو وہ مسجد جا کے جمعہ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن یہ گھر پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. یہاں زور کی نماز گھر میں پڑھیں گی. باقی رہا یہ سوال کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کی نماز پہلے ہو جائے پھر زور پڑے، ایسا نہیں ہے. عورتوں کی یہ گنجائش ہوتی ہے کہ جیسے ہی زور کا وقت داخل ہوا ہے تو اس کے بعد وہ گھر میں اول وقت کے اندر عورتیں اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں. جمعے کی نماز، زور کی نماز ہو یا عصر کوئی بھی نماز ہو، تو اول وقت میں عورتوں کو گھر پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر جو ہے عورت مسجد جا کے جمعے کی نماز پڑھنا چاہتی ہے اور وہاں باپردہ اور سیپریٹ انتظام ہے تو وہاں جا کے پڑھ سکتی ہے. اس سے زور کی نماز ساقط ہو جائے گی، اس کی طرف سے جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن ویسے بنیادی طور پر اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں یہ کہنا کہ بھی وہ بعض دعائیں جو پڑھنے کی روٹین ہے اور اس کے اندر جو انسان نہیں پڑھ پاتا، ناغہ ہو جاتا ہے، تو جناب کوئی طاقت ہے جو روکتی ہے. تو بارہ ہو بھی سکتا ہے کہ بعض انسان پہ کوئی ایسی شیطانی چیزوں کا تسلط ہو جس کی وجہ سے تکاسل ہو گیا ہے، سستی ہو گیا ہے اور وہ معمولات اس کے ٹوٹ گئے ہیں. اس پر توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس لیے عام طور پہ لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہ کی کثرت ہو تو اس شخص کو تہجد اور فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. جس سے گناہ ہو جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کی توفیق سلب کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے کہ وجدانی اور غیبی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی بس اوقات آدمی کی کسی ایسی بے احتیاطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی توفیق دعا نہ دیتے ہوں. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان خود جو ہے پورا اس کے استقامت کی دعا بھی کرے اور استغفار بھی کرے اور اس کو اللہ کی توفیق سمجھ کے اللہ سے دعا کر کے اپنے معمولات میں لگا رہے اور بغیر کسی عذر شرعی کے نوافل جو معمولات اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا بینیفٹ ہوتا نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. حضرت
ہمارا وقت ہوا ہے دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے کی، شبے کا ازالہ، جس میں مذہبی و دینی شبہ و شبہات کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بہت کرنٹ آپ نے چوز کیا ہے، جو امریکن الیکشن کے بارے میں ہے. تو آئیے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ دلچسپی سے اس بات کو سنیں گے. تو فرمائیے آپ کا کیا کہنا ہے یہ امریکن الیکشن کے سلسلے میں؟ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے الیکشن ہی کے ذریعے سے انتخاب کیا جاتا ہے کسی بھی لیڈر کا. اور امریکہ کے اندر آپ کو پتا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں امریکہ کا صدر یوں سمجھے پوری دنیا کا صدر ہے، کہ امریکہ کا لیڈر پوری دنیا کا لیڈر اس وقت، کیونکہ امریکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی وجاہت عطا کی ہے اور اس کو سپر پاور بنایا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی جو سیٹ ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے. لہٰذا لوگوں کو ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور یہاں کے لوگ جن کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ یہاں اس کے اندر ووٹ دے کر جو ہے وہ ایک اچھے صدر کا انتخاب کریں. وہ اچھے صدر کا انتخاب ہوا ہے کہ پوری دنیا کے امن و امان کی بحالی کے لیے ہوا ہے کہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ایسا صدر آیا کہ جو پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے اور خود امریکہ اور امریکہ کے اندر رہنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، تو آپ کا ووٹ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے. لہذا ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور جو وہ بہتر سے بہتر شخص کو، ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجی ہر بندے کی، ہر امیدوار کی ہمارے سامنے ہوتی ہے. لہذا جس کی اسٹریٹجی بہترین اسٹریٹجی ہے ملک کے لیے، ملک کے رہنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ایز اے مسلم ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کو دیکھنا ہے. تو اسلامی اقدار کا محافظ ہو، مسلمانوں کے لیے وہ تحفظ کا باعث ہو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے امن و سلامتی کا ذریعہ بنتا ہو، تو ایسے شخص کو ضرور ووٹ دیں. اور اس کی ووٹنگ کے اندر جو ہے ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کسی کو ووٹ دیں اور وہ صدر چن لیا جائے اور پھر وہ صدر دنیا میں غلط کام کر دے، تو کیا اس وجہ سے ان کو کچھ گناہ مل سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی صدر منتخب ہوا اور اس نے غلط کام کیا؟ یہ تو بڑا دلچسپ سوال کیا. تو اگر یہ بات ہے تو اصل میں ووٹ کی حیثیت تو ایک گواہ کی ہے، ایک شہادت کی ہے. جہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ اس کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، وٹنس کی ہے. تو اگر یہ بات ہے تو نکاح کے گواہ، جو نکاح کے گواہ بنتے ہیں، نکاح ہو گیا، اب اگر شوہر بیوی پہ ظلم کرے گا تو گواہوں کے سر پہ جانا چاہیے. اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. گواہ تو کہتے ہیں ہم نے نکاح کروا دیا، آپ کا گواہی دی تھا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. اور شریعت بھی نہیں کہتی کہ اس شوہر کے ظلم و ستم یا عورت کی کسی قسم کی خیانت کا جو وبال گواہوں پہ جائے گا، کوئی اس کا قائل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ نے اپنا حق ووٹ دے دیا، آپ نے ظاہری اسٹریٹجی دیکھ کے یار بندہ صحیح ہے اور آپ نے ووٹ دے دیا، اب آگے جو کچھ کرتا ہے اگر اس سے ایسے کچھ احوال پیش آ گئے جو ظلم و ستم کا باعث ہے، دنیا کے اندر بد امنی جنگ و جدال کا باعث ہے، تو جنہوں نے ووٹ دیا اس کی گردن پہ اس کا کوئی وبال نہیں ہے، اسی شخص کی گردن پہ وبال ہوگا. کیونکہ یہ تو ایک گواہ تھا، اسے وٹنس کیا اور ووٹ کیا اور صدر بن گیا. اب آگے وہ جانے، اس کا کام جانے. اچھا، میرا ایک سوال اور ہے جو شاید آپ جواب دینا چاہیں یا نہیں، لیکن پوچھوں گا ضرور، اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ دو کینڈیڈیٹ ہیں امریکہ میں اس وقت، تو دونوں میں سے آپ کے خیال میں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ اچھا، اسپیسیفک تو کسی کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کسی کی ذمہ داری لے سکتا، لیکن نصیحت میں یہ کروں گا کہ اصل میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو بندہ ووٹنگ کے لیے کھڑا امیدوار، تو وہ ایجنڈا اس کا کیا ہے. جس کا ایجنڈا ملک کے لیے، ملک کی قوم کے لیے مفید ہے، اور خاص طور پر ایز اے مسلم ہم سوچیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے تحفظ کا باعث ہے، اسلامی اقدار کا وہ احترام کرتا ہے، تو ضرور ایسی شخص کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ کل کو اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ جیسے ملک کے اندر کوئی مشکلات پیش نہ آئیں. اور پھر میں جیسے بتایا کہ یہاں کا صدر، اس کا مطلب اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑنا ہے. لہذا آپ ایسے بندہ چوز کریں کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا آپ کو پہلے سے تجربہ بھی ہو کہ پوری دنیا کے اندر پالیسیز اس کی کیا چلی ہیں، یا اس کی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، اور یہاں کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے. تو جو بیسٹ آپ کو لگے کہ جو اسلام مسلمانوں کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے بیسٹ ہے، آپ اس کو چوز کریں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نکالنے والا. آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا. آئیے ہماری کالر لائن پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی میں جارجیا سے بول رہی ہوں. اگر کوئی تہجد میں تسبیح پڑھے
پڑھتے ہوئے دوران صلاۃ التسبیح اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس کو جہاں سے ٹوٹی تھی صلاۃ التسبیح وہاں سے دوبارہ شروع کرے اور رپیٹ کرے. اور دوسری بات، تہجد میں مجھے کوئی ایکسٹرا 2 نفل پڑھنے پڑیں گے یا صلاۃ التسبیح اگر میں پڑھ لوں تو میری تہجد ہو جائے گی؟ اوکے، گڈ کوشچن. جی بہت اچھا سوال ہے. اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تہجد میں اگر آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھی تو دی بیسٹ، بہت اچھا ہے. اس میں آپ کو ایکسٹرا تہجد کے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہی صلاۃ التسبیح کے نوافل تہجد کے نوافل کے قائم مقام ہے، بلکہ وہی تہجد ہے آپ کا. اور باقی اس دوران میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. وضو کر کے پھر نئے سرے سے آپ کو شروع کرنی پڑے گی. اثر نو وہیں سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. مطلب اگر دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کرنے جائیں، وضو کر کے آ کے اب دوسری رکعت سے کنٹینیو نہیں کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اثر نو آپ کو جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی پڑے گی صلاۃ التسبیح. بہت شکریہ، تھینک یو. خواتین و حضرات، آپ رحم ٹی وی نیو کا لائیو شو کشکول معرفت دیکھ رہے ہیں. ہمارا فون نمبر ہے 7184081159. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں. آئیے ہمیں کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو، جی فرمائیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی، میں یہ خواب بتانا چاہ رہی تھی آپ سے. اس کی تاریخ میں ٹورانٹو سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور مطلب ہمارا گھر بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا پتہ نہیں. تو وہ بہت اچھے آپ آئے ہیں، مگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے، کوئی اپنا کوئی کام بھی ہے آپ کے پاس جو آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں، اپنے تبلیغی کام ہے. تو اور اس میں میری امی جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب خیال رکھو ان کا ہر چیز کا، ان کے ہر مطلب کھانے پینے کا ہر طرح سے. اور پھر مطلب اس طرح سے خیال آپ کا رکھا جا رہا ہے اور آپ اپنا کام وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت ہی چہرہ نورانی اور اس طرح سے. اور میں مطلب کچن میں کام کر رہی ہوں، کچن بھی بہت خوبصورت ہے. میرے شوہر میرے پاس آتے ہیں تو وہ میں کہتی ہوں ان سے کہ آپ جائیں حضرت جی سے پوچھ لیں، کوئی وظائف وغیرہ بتا دیں گے، وہ آپ کو جو ہے آپ کے درد وغیرہ رہتا ہے گردن میں وہ بتا دیں گے. پھر اسی طرح ہم کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ٹی وی کا سیٹ اپ صحیح سے لگاؤ کیونکہ بہت سارے لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے وہ پروگرام شروع کرنا ہے. تو کوئی ٹی وی کا جو پروگرام ہے تو وہ بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ وہ کرتے ہیں. تو میں بڑی وہ ہوتی ہوں کہ دیکھو حضرت جی کو کتنا خیال ہے سب کا. تو اس طرح سے بس یہی خواب میں نے دیکھا تھا. آپ کا بہت بہت ریئلسٹک خواب ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ حضرت کو تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے، ہر وقت خیال رہتا ہے. ان کو دوسروں کا خیال زیادہ ہے، اپنا خیال کم ہے. حضرت آپ کیا فرمائیں گے اس کے جواب میں؟ بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا اور انتہائی مسرت ہوئی. اس سے پتہ چلتا آپ کے خلوص کا، آپ کی محبت کا، کہ آپ کو واقعی مجھ سے، آپ کے خاندان کو، آپ کی والدہ کو مجھ سے بہت قلبی تعلق ہے. اور میرا فیض بھی آپ لوگوں کو آپ کی محبت حسن زن کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. میرا آنا اس کا مطلب میری دعائیں، میری نیک تمنائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں اور میرا روحانی فیض آپ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ کبھی آنا ہوا کینیڈا تو خواب سچا بھی کر دوں گا. انشاءاللہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ کھانے کے لیے حاضر بھی ہو جاؤں گا دعوت میں. تو انشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح ٹی وی کے حوالے سے جو آپ بات کی، اس کا مطلب ہے کہ میرا فیض یہاں الحمدللہ اس میڈیا کے ذریعے سے دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ. اور خلوص نیت سے میری بھی کوشش ہے، اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے، اخلاص کی دعا ضرور ہے کہ میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے اور اس کے بھی پہنچنے کا اشارہ ہے. اور جو میرے خدمت خلق کا جو میرا جذبہ ہے اس کا اظہار ہوا ہے کہ ایک درد اور فکر ہے مجھے کہ ہر انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کا سامان اللہ میرے ذریعے سے لے لے. الحمدللہ وہ میرے بزرگوں کی برکت سے لے رہا ہے. تو ماشاءاللہ بہت سے پہلو آپ کے خواب کے ہیں، بہت ہی خوبصورت خواب ہے. میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے ہیلو، میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. خواتین حضرات، اس وقت آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں کشکول معرفت میں.
یہ رحم ٹی وی نیو یارک کا لائیو شو ہے جس میں آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. میں اپنا نمبر آپ کو ایک دفعہ پھر دیتا چلوں, 718-408-1159. اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں. یہ پروگرام رحم ٹی وی کے اوپر ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک چلتا ہے, اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پہ ریپیٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ خاص طور پہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے ہر منڈے اور ہر وینسڈے کو رات کے 11 بجے. تو اگر آپ سے پروگرام کا کوئی حصہ مس ہو گیا ہو تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ روزانہ بھی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ رات کو 11 بجے منڈے کو اور وینسڈے کو ہوتا ہے. اس پروگرام کے 3 حصے ہوتے ہیں, اور ہم اس وقت اپنے دوسرے حصے میں ہیں جس کا ٹائٹل ہے شبے کا ازالہ. اور آج بات ہوئی مفتی صاحب سے امریکن الیکشن کے سلسلے میں. تو مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی رائے دی لوگوں کو. یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے, which is all okay and fine, but آپ نے سب کو یہ ترجیح دی, سب کو یہ نصیحت کی کہ سب لوگ ووٹ ڈالنے تو ضرور جائیں. بالکل ووٹ ڈالنا ضروری ہے, یہ ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے. اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنا فرض پورا ادا کرنا چاہیے. جس کینڈیڈیٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا یا اس کی بات چیت ہمارے حساب سے ہمیں صحیح لگے, ہمیں اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے. تو یہ بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا بریک کا وقت ہے. ہم بریک کے بعد لطائف علمی کے اوپر بات کریں گے. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.